السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ سورۃ الانعام کا دور جاری ہے، اور اس کی آیت نمبر 71 تک کا لفظی ترجمہ اور تفسیر جو تھی تلاوت کے ساتھ ہم کور کر چکے ہیں۔ آج اگلا رکوع شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 72 سے شروع ہوگا۔ اولاً میں اس رکوع کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضمون کی طرف پھر لوٹ کے آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی. اب اس کی پہلی آیت نمبر 72 کی طرف چلتے ہیں، یعنی آیت نمبر 72. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قل کہہ دے ندعو کیا ندعو ہم پکاریں من دون اللہ اللہ کے سوا. بات اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ یہ سوال کیا جائے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں. ما لا ینفعنا، ما جو لا نہیں، ینفعنا ہمیں فائدہ پہنچا سکتا. یعنی کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکاریں جو ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ولا یضرنا، اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کی جاتی ہے نہ تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تو وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وَنُرَدُّ، اور ہم لوٹائے جائیں گے، اور یہ کہ ہم واپس پھیر دیے جائیں. نردو کا مطلب ہوگا واپس رد کر دیے جائیں یا پھیر دیے جائیں. عَلَىٰ آقابینا، ہماری ایڑیوں کے بل. تو بامحاورہ ترجمہ بنے گا کہ ہم ایڑیوں کے بل پھرا دیے جائیں. بعد از ہدان اللہ، بعد از جب ہدان اللہ ہدایت دے چکا ہمیں اللہ، یعنی کہ بعد اس کے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہو، کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی کوئی تکلیف، اور اس طرح پر ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھرا دیے جائیں. کلذی، اس کی طرح، استہوت الشیاطین، استہوت کا مطلب ہوتا ہے حواس باختہ کر کے چھوڑ دیا، ہو اسے، کہ کیا اس شخص کی طرح ہو جائے جسے حواس باختہ کر کے چھوڑ دیا. الشیاطین، شیاطین نے، کہ جسے شیطانوں نے حواس باختہ کر کے چھوڑ دیا ہو، کیا اس کی طرح ہم ہو جائیں. فی الارض حیرانہ، زمین میں حیران و سرگردان. حیران کا مطلب عربی زبان میں بھی حیران ہی ہوتا ہے. لہو، اس کے لیے ہے، اصحاب، ساتھی یا دوست، یدعونہ، وہ پکارتے ہیں اس کو، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، کہ تو آ جا ہمارے پاس.
کہ اس کے ایسے دوست ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہوں اور کہیں کہ تو ہمارے پاس آ جا. قل کہہ دے ان ہدی اللہ هو الہدی، ان یقیناً ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدی وہی ہدایت ہے. یعنی وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت ہی در حقیقت اصل ہدایت ہوتی ہے. وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لی یہاں پہ لام تعلیل ہے، تاکہ لِنُسْلِمَ تاکہ نسلمہ ہم اسلام لے آئیں یا فرما برداری اختیار کر لیں، لی رب العالمین رب العالمین کے لیے، جو ایسے رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی کہ تمام جہانوں کو جو پالنے والا ہے ہم اس کے فرما بردار ہو جائیں، اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی مضمون کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ اور کون سی باتیں جن کا حکم دیا گیا. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْ اور یہ کہ اقیمو قائم کرو الصلاۃ نماز کو، وَاتَّقُوهُ اور تقوی اختیار کرو اسی کا، یعنی کہ اور اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو. وَهُوَ الَّذِي اور وہی تو ہے، الیہ تحشرون اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اگلی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہی تو ہے، اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي اور وہی تو ہے جو خلق السماوات پیدا کیا اس نے، السماوات کو یعنی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، وَيَوْمَ اور دن، یقول وہ کہتا ہے، یعنی کہ اور اس دن کہ جب وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے. کن فیکون کے بارے میں ایک نقطہ بیان کرنے کے لیے ضروری ہے، نقطہ بیان کرنا ضروری ہے. غیر احمدی علماء میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن تو کہ ہو جا، تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، گویا اس کے ہونے میں ایک سیکنڈ بھی درکار نہیں ہوتا اور وہ اسی وقت مکمل ہو جاتی ہے. مثلاً جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے بارے میں کہے کن، جب ایک نطفے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کن کہ ہو جا، تو وہ نطفہ فوراً انسان بن جاتا ہے، پورے کا پورا انسان کا وجود بن جاتا ہے، ہاتھ پاؤں آنکھیں وغیرہ سب کا سب. حالانکہ اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر اپنا چہرہ نہیں دکھایا کرتی. کن فیکون کا اصل مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ جب اللہ فرما دے کن تو وہ چیز فوری طور پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی تکمیل میں جتنا وقت درکار ہوتا ہے وہ اس وقت تک ہوتی رہتی ہے انٹل کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے. مثلاً ایک بچہ ہے، اس کی پیدائش کے لیے کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 9 مہینے کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ درکار ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بچے کی نسبت فرماتا ہے، انسان کے بارے میں فرماتا ہے کہ کن فیکون، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی پیدائش کے لیے، اس پوری تکمیل کے لیے جو ایک عرصہ ہے پورا، اس کے اندر اندر اس کی تکمیل مکمل ہو جائے اور کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. یہ مراد ہوتی ہے کن فیکون کی. اب اس تعریف کو لے کے جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کے بارے میں فرماتا ہے کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن کہ ہو جا، تو فیکون کا کیا مطلب تھا؟ کیا کائنات یک دم ایک لحظے کے اندر، ایک لمحے کے اندر وجود میں آ گئی؟ یا مراد یہ تھی کہ اس کے وجود میں آنے کے لیے جو وقت درکار تھا، جو مراحل درکار تھے، وہ عمل میں آنا شروع ہو گئے. تو سائنسی طور پہ بھی یہ بات پائے ثبوت پہ پہنچ چکی ہے کہ کائنات جو ہے وہ اب بھی ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، اب بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور اگر اس کو سکیڑ کے واپس پیچھے کی طرف انسان جائے ماضی میں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا وقت تھا، ایک لمحہ تھا جہاں سے کائنات کی ایک پیدائش شروع ہوئی ہے. اور پیدائش سے مراد یہ کہ کائنات پھیلنا شروع ہوئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کائنات پھیلتی چلی گئی، ویسے ویسے گیلیکسیز بھی فارم ہوتی چلی گئیں، کہکشائیں بنتی چلی گئیں، سیارے ستارے بنتے چلے گئے، اور اسی طرح پلانٹس بن گئے، سورج چاند ستارے وغیرہ یہ بننا شروع ہو گئے. اور اس پورے ایک عرصے میں اربوں کھربوں سال کا ایک عرصہ لگا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون، تو اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، یہ تشریح بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرما دے ایک چیز کو کہ ہو جا، تو وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اپنے وقت پہ جا کے وہ اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو تو موجودہ جو سائنس نے ترقی کی ہے، اس نے بھی قرآن کے اس بیان کو ثابت کر دیا
کہ یہ تخلیقیں جو ہوئیں یہ اس طرح پہ نہیں ہوئی کہ یکلخت فوری طور پہ ایک چیز بن گئی، بلکہ اپنے ایک وقت جو ان کو درکار تھا ان کی تکمیل کے لیے، اس میں جا کے یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی مکمل صورت پہ پہنچی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نکتہ بھی سمجھا دیا کہ ہر چیز کی تکمیل کے لیے درجے ہوتے ہیں، درجہ بدرجہ انسان ترقی کرتا ہے۔ پس جب انسان خدا تعالیٰ سے ملنے کا متمنی ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک نماز پڑھی اور وہ ولی بن گیا، یا ایک نماز پڑھی اور وہ خدا تک پہنچ گیا، یا فوری طور پہ اس طرح ہو جائے، بلکہ ایک سفر درکار ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بچے کا یا ایک انسان کا جو مارز وجود میں آنے کا سفر ہے وہ پانی کے ایک قطرے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر 9 مہینے کے ایک عرصہ دراز کے بعد جا کے وہ ایک انسانی بچے کی شکل میں اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو 9 مہینے اس کو لگتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ڈھیر سارے سٹیپس ہیں، فیزز ہیں، سٹیجز ہیں، جن میں سے وہ بچہ جو ہے، وہ جنین جو ہوتا ہے وہ اس میں سے گزرتا ہے، اور پھر جا کے بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اور اس طرح پر وہ ایک نئی زندگی اس کو ملتی ہے۔ ٹھیک اسی طریق پر انسان کی روحانی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک سجدہ کیا اور آپ ولی بن گئے یا آپ کو خدا دکھائی دے گیا، بلکہ آپ کو درجہ بدرجہ ترقی کرنی پڑتی ہے۔ اس مضمون کو انشاءاللہ تعالیٰ جب سورۃ المومنون پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی روشنی میں مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس مضمون کو کھول کے اس وقت آپ کی خدمت میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کروں گا۔ مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں، قولہ الحق، اس کا قول ہی حق ہے، اس کا قول ہی سچا ہے۔ کس کا قول؟ اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی وہی سچی بات ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے، الملک بادشاہت۔ ملک سے مراد بادشاہت بھی ہوتی ہے، ملک سے مراد حکومت بھی ہوتی ہے، ملک سے مراد یہ جو زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی لی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اسے مراد بادشاہی ہوگی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ اور اس کے لیے بادشاہی ہے۔ یوم، جس دن، یوم سے مراد ہوتا ہے دن، ینفخو پھونکا جائے گا۔ ینفخو کا مطلب ہوتا ہے پھونک ماری جائے گی۔ نفخ عربی زبان میں کہتے ہیں پھونک مارنے کو۔ ینفخو فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا۔ سور عربی زبان میں لفظ سور جو ہے اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹرمپٹ، اور خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے اس لفظ کو بطور سور ہی رکھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گویا اردو میں بھی یہ لفظ اسی شکل میں مستعمل ہے، اسی شکل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹرمپٹ بیسیکلی یہ جو سور ہے، اس کی ایک تفسیر ہماری جماعت میں جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ سور سے مراد، یہ سور جن کو ٹرمپٹ کہتے ہیں، جن میں پھونکا جاتا ہے، ان سے مراد خدا تعالیٰ کے انبیاء کرام بھی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح جب سور میں پھونکا جاتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح پہ جب خدا تعالیٰ اپنے انبیاء پہ اپنا کلام نازل کرتا ہے تو ان کے ذریعے سے پھر آگے وہ کلام دنیا میں جاری ہوتا ہے، گویا کہ خدا کی آواز کو وہ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پر خدا تعالیٰ کے انبیاء کو بھی سور جو ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب اگر یہاں پہ یہ مراد دی جائے کہ یہاں پہ جو ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے اس سے مراد یوم قیامت ہے، تو یوم قیامت پہ بھی جب آخرت کا دن آئے گا، جس کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، قیامت کا روز بھی کہتے ہیں، روز آخرت بھی کہتے ہیں، تو آخری دن بھی کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ جو منظر کشی کی گئی ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں وہ یہی ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور اس پھونکنے کے نتیجے میں لوگ جو ہیں، روحیں جو ہیں، وہ اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، اور قبر سے مراد جسمانی قبر نہیں بلکہ قبروں سے مراد وہ برزخ ہے جو روحانی قبر کا مقام رکھتی ہے۔ اس مضمون کو میں پہلے بھی پیچھے ایک لیکچر میں قرآن کلاس کے دوران ہی ایکسپلین کر چکا ہوں، جس میں میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے سے لے کے اس کا جو جنت تک کا سفر ہے یا آخرت کا جو سفر ہے، اس دوران میں تمام جو انسان مختلف ادوار سے گزرتا ہے، مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے، وہ کون کون سے ہیں، اس بارے میں ایک لیکچر پیچھے ہو چکا ہے۔ اگر وہ لوگ جن کا شوق ہے وہ بے شک اس لیکچر کو دوبارہ جا کے پیچھے سن بھی سکتے ہیں۔ خیر، اگر تو
آخرت مراد لی جائے تو پھر آخرت کا منظر مراد ہوگا یہاں پہ ينفخ فی الصور سے. لیکن چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء آتے ہیں تو ایک چھوٹے رنگ میں قیامت اس دنیا میں اس وقت بھی برپا ہوتی ہے. اسی وجہ سے انبیاء کے آنے کو قیامت صغریٰ اور مرنے کے بعد والی جو قیامت ہے اس کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے. بڑی قیامت، چھوٹی قیامت. اب سوال یہ ہے کہ انبیاء کے آنے کو چھوٹی قیامت کیوں کہا جاتا ہے، کیوں اس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ قیامت کے روز کیا ہوتا ہے، قیامت کے روز واضح طور پہ دو کیمپ بن جاتے ہیں. ایک وہ جن کو سزا ملتی ہے اور ایک وہ جن کو جزا ملتی ہے. نیک اور بد الگ الگ کیمپوں میں اللہ تعالیٰ ان کو منقسم فرما دیتا ہے، ان کی تقسیم کر دیتا ہے. جو نیک ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے، جزا کے طور پہ جنت دیتا ہے. اور وہ جو بد ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، مکفرین ہوتے ہیں، مکذبین ہوتے ہیں، ان کو جہنم کی سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے. ٹھیک اسی طریقے پر جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء آتے ہیں تو انسانیت بھی دو گروہوں میں بڑھ جاتی ہے. ایک وہ جو نبی کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو نبی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہوتے. ان میں مکذبین بھی ہیں، مکفرین بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنی طرف سے یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، لیکن نیوٹرل وہ ہوتے نہیں. اس لیے کیونکہ وہ گو مخالفت نہ کر رہے ہوں، گو وہ تکذیب نہ کر رہے ہوں، لیکن ان کا ایمان نہ لانا ان کے اس فعل سے ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ خدا کے نبی کو جھوٹا ہی تصور کرتے ہیں. تو جب خدا کے انبیاء اس دنیا میں آتے ہیں تو اس دور کو بھی، اس وقت کو بھی ایک چھوٹی قیامت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اس لیے کیونکہ جب خدا کے انبیاء آتے ہیں تو وہ سور، جس طرح سور میں پھونکا جاتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح خدا کی وحی جو ہے وہ انسانوں تک، لوگوں تک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے وساطت سے، ان کی آواز کے ذریعے سے آگے پہنچائی جاتی ہے. اور وہ لوگ جو پہلے روحانی طور پہ مردہ تھے یا وہ جو نئی زندگی، روحانی زندگی کے متمنی ہوتے ہیں، ان تک جب خدا کے نبی کے ذریعے سے خدا کی وحی، خدا کا کلام پہنچتا ہے تو وہ ایک نئی زندگی ان کے اندر پھونکی جاتی ہے اور وہ خدا کے نبی کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، جب بھی خدا کا نبی آیا تو اس کے اصحاب جو تھے، صحابہ جو تھے، وہ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. اور وہ لوگ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ نبی سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کے قہر نازل ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی جو اذیتیں اور جو عذاب کہنا چاہیے وہ پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کیا کرتا ہے. تو اس رنگ میں بھی یہ ينفخ فی الصور کا جو مضمون ہے یہ دو قسم کے معنی رکھتا ہے. ایک وہ جو قیامت کبریٰ سے متعلق ہے اور ایک وہ جو قیامت صغریٰ یعنی انبیاء کی آمد سے متعلق. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے مزید کھولا، فرمایا عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے غیب کی باتوں کو بھی، والشہادہ اور جو حاضر ہے، جو نظروں کے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو حال میں ہو رہا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور جو نظروں سے اوجھل ہے، چاہے وہ ماضی سے متعلق تعلق رکھتی ہو بات یا آگے مستقبل میں آنے والی بات ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بات سے بخوبی واقف ہے، اس کا جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ اور وہی ہے الحکیم صاحب حکمت، الخبیر صاحب خبر، یعنی کہ ہمیشہ باخبر رہنے والا. اب یہ مضمون بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو شروع کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ، اور یاد کر جب، قَالَ ابراہیم، ابراہیم نے کہا، لی ابیہ اپنے باپ سے، آزرا آزر، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر بتایا گیا. تتخذو، کیا، تتخذو تو پکڑتا ہے، اسنامن بتوں کو، آلہتن بطور معبودوں کے، انی یقیناً میں، اراکا تجھ کو دیکھتا ہوں، وقومکا اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین کھلی کھلی گمراہی میں. ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، ضلالت کو، مبین کہتے ہیں کھلی کھلی، روشن، واضح طور پہ جو ہوتی ہے. اب یہاں پہ بعض باتیں پیدا ہوتی تھیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے اور کیا ان کا نام واقعتاً آزر تھا؟ تو یہاں پہ بعض باتیں جو اٹھتی ہیں سوال کے رنگ میں، ان کا جواب پہلے دیتا چلوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا.
سوال پھر آگے سے یہ پیدا ہوگا کہ پھر یہاں اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو آزر کہا ہے. بات یہ کہ عربی زبان میں جسمانی والد کے لیے، جسمانی باپ کے لیے لفظ والد استعمال ہوتا ہے. اب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح ابو، ابا، ابی بکر، جس طرح ہم یہ حضرت ابو بکر کے لیے یوز کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب کا لفظ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو باپ کی جگہ ہوتے ہیں، مثلا چاچا، تایا، دادا، سسر کے لیے بھی یہ لفظ بعض لوگ استعمال کر لیتے ہیں. جس طرح انگلش میں بھی یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے کہ آپ کے جو جسمانی والد ہوتے ہیں ان کو فادر کہتے ہیں، اور جو آپ کے سسر ہوتے ہیں ان کو فادر ان لا کہتے ہیں. تو وہ لفظ فادر ان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح پر لفظ ابی جو ہے یا اب جو ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے کسی ایسے رشتہ دار کے لیے یوز ہوا ہے جو آپ کے والد کی جگہ تھے. یعنی کہ آپ کے والد نہیں تھے، جسمانی باپ نہیں تھے، لیکن آپ کے باپ کی جگہ تھے، باپ کے مقام پہ تھے. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ایک چچا تھے، چچا یا تایا اب یہ نہیں پتہ چلتا، لیکن بہرحال وہ تھے آپ کے والد کے بھائی. ان کا نام آزر بتایا جاتا ہے، اور آزر ہی کی بیٹی تھیں جن کا نام تھا حضرت سارہ علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بھی تھیں، پہلی بیوی تھیں، یعنی کہ آپ کی کزن تھیں. اور اس سے پتہ چلا کہ آزر جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے سسر بھی تھے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آپ کی کم سنی کی عمر میں وفات پا چکے تھے، اور آپ کو پالنے والے یا آپ کو بڑا کرنے والے جو تھے وہ یہ آپ کے انکل تھے، اور انہی کے ہاں آپ پلے بڑے، اور انہی کا بت خانہ بھی تھا. آزر کا بت خانہ تھا جو جہاں پہ وہ بت بنا کے بیچا کرتے تھے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزر نے بہت مخالفت کی. حالانکہ ایک طرف ان کو اپنی بیٹی دی، ان کے سسر ہوئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے سسر بھی ہوئے، لیکن دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تو یہ آزر ہی تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ یعنی نمرود کے حوالے کر دیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے. تو یہ سوال کہ آیا آزر آپ کے حقیقتاً والد تھے یا نہیں، یہ یہاں پہ سوال ہو جاتا ہے. ایک اور دلیل بھی یہ اس بات پہ کہ یہاں پہ اب سے مراد جسمانی والد نہیں بلکہ چچا، تایا یا سسر مراد ہے، وہ یہ دلیل ہے کہ ایک مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسی انکل کے بارے میں ان سے وعدہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو منع کر دیا کہ یہ بندہ جو ہے، آزر جو ہے، یہ تو خدا کا دشمن ہے، انیمی آف گاڈ ہے، اس لیے آپ کو اجازت نہیں. اور آپ خود بھی روکے جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آپ کا جو چچا ہے یہ تو در حقیقت خدا کا دشمن ہے، اس کے حق میں نہیں دعا کرنی مغفرت کی. اور ابراہیم پھر خود بھی رک گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ممانعت آ گئی کہ اس کے لیے دعا نہیں کرنی. لیکن قرآن پاک کی 14ویں سورت کی جو 42ویں 42 جو آیت ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بزرگی کی عمر میں وفات سے بالکل کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے والد کی مغفرت کے لیے. وہاں پہ لفظ والد استعمال کیا اور اب استعمال نہیں کیا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ شخص جس کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ خدا کا دشمن تھا، اور وہ آپ کا حقیقی والد نہیں تھا، جسمانی والد نہیں تھا، بلکہ آپ کا چچا تھا، چچا یا تایا جو بھی ان کا رشتہ بنتا تھا. اور والد جو تھے وہ بہرحال آپ کے کوئی اور تھے، جسمانی والد جو تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کرنے سے نہیں روکا. ورنہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اگر تو والد اور باپ اب یہ دونوں ایک ہی وجود تھے جن کا ذکر اس آیت نمبر 75 میں ہو رہا ہے، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تو منع کرے کہ آپ نے ان کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کرنی، لیکن بڑھاپے میں جا کے بزرگی کے عالم میں ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی کر.
تو یہ بات ممکن نہیں. اس لیے لازمی نتیجہ منطقی طور پہ یہی نکلتا ہے کہ در حقیقت یہاں پہ اس آیت میں جس آزر کا ذکر ہے وہ آپ کے والد نہیں تھے بلکہ آپ کے والد کے بھائی تھے اور آپ کے والد کوئی اور تھے. یہاں سے آگے مضمون کو لے کے چلتے ہیں. خود تالمود جو یہودیوں کی حدیثوں کی کتاب ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ آزر آپ کے والد کے بھائی تھے اور یہ کہ وہ آپ کے سسر تھے. اب میں اگلی آیت پہ چلتا ہوں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ اور اس طرح پر نُری ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماواتی والارض. ملکوت کہتے ہیں بادشاہی بادشاہت خدا کی بادشاہت دکھائی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ آسمان اور زمین کی بادشاہت کیا مراد ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ تو آسان لفظوں میں یہ مراد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نشان دکھائے, وہ نشان دکھائے جن سے آپ کا ایمان بڑھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, اس بات میں کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں کی بھی بادشاہت جس کے ضمن میں آتی ہے, جس کے زیر آتی ہے, اور زمین کی بادشاہت کا بھی در حقیقت وہی مالک ہے. وَلِيَكُونَ اور یہ اس لیے تاکہ من الموقنین وہ ہو جائے, لیکونا تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ نشان دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو؟ اس لیے دکھائے تاکہ ابراہیم علیہ السلام مزید یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ استفسار کیا, ایک سوال کیا کہ حضور کیا یقین کی بھی کوئی حد ہے؟ کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ جا کے یقین رک جاتا ہے اور مزید ترقی نہیں کر سکتا؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب میں بچہ تھا تو مجھے خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا, پھر جب میں بڑا ہوا کچھ مطالعہ وغیرہ کیا تو میرا یقین اور بڑھ گیا, پھر میں جوان ہوا میں نے اور مطالعہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے نشان دیکھے اور میرا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور ترقی کر کے بڑھ گیا, پھر میں بڑی عمر کو پہنچا اور اللہ تعالیٰ کا الہام ہوا, خدا کی وحی مجھ پہ نازل ہوئی اور میرا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور بڑھ گیا. تو حضور فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقین کی کوئی حد نہیں. یقین خدا کی طرف سے آتا ہے اور خدا کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ پھر لامتناہی ہوتی ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. لہٰذا انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ یقین میں درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جائے, ترقی کرتا چلا جائے, اور یقین کی کوئی حد نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر سب سے کامل یقین رکھنے والا جو وجود تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی. اور درجہ بدرجہ پھر آپ کے بعد جس طرح انبیاء آئے وہ ان کو بھی یقین اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, لیکن ان کا وہ یقین کا درجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کے درجے سے لازمی طور پہ نیچے ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقین ان کا جا کے کسی مقام پہ رک نہیں گیا بلکہ مزید انسان یقین میں ترقی کرتا چلا جائے گا. اب یہاں سے آگے ایک ڈیبیٹ کا ذکر آتا ہے, اور اس ڈیبیٹ کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرز کلام عطا کیا تھا. ان کا ایک خاص انداز تھا جس میں وہ اپنے مخالفین سے بات کیا کرتے تھے, اور وہ بات کرنے کا اور استدلال کرنے کا طریقہ اتنا قوی تھا, اتنا اسٹرانگ تھا کہ آپ کے مخالف چاہے بادشاہ وقت کیوں نہ ہو وہ ان کا منہ بند کر دیتے تھا. جو کلام آپ کا ہوتا تھا, جو دلیل آپ پیش کرتے تھے, وہ اتنی طاقتور ہوتی تھی کہ سامنے والا مبہوت ہو جاتا تھا, جیسے کسی کے اوپر جادو نہیں ہو جاتا اور وہ انسان جیسے کلام کرنے سے بالکل عاری ہو جائے. اس قسم کی کیفیت آپ کے مخالفوں کے اوپر طاری ہو جاتی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی دلیل پیش کیا کرتے تھے. اس سے ابراہیم علیہ السلام کا طرز بیان اور ڈیبیٹ کرنے کا انداز سمجھ آتا ہے. بالفاظ دیگر وہ جو ہمارے داعین اللہ ہیں ان کے لیے نہایت سبق آموز لیسن ان اگلی آیات میں آنے لگا ہے. یہاں پہ حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے
ایک اور واقعہ ہے طرز استدلال کے متعلق جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا. آپ بیان کرتے ہیں کہ طرز استدلال، طرز کلام، وہ دلیل جو خدا تعالیٰ سکھائے وہی اصل دلیل ہے. جس طرح پیچھے بھی ایک آیت میں گزرا کہ ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ ہدایت در حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک خدمت گزار تھے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی بیعت بھی کی ہوئی تھی اور ان کو میاں بگا کہتے تھے. اور خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میاں بگا تھے یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور حضور کے الفاظ یہ تھے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ بالکل سادہ طبیعت کے انسان تھے، بالکل سادہ سا ان کا دماغ تھا، کوئی اتنا پڑھے لکھے نہیں. اور بعض اسکول کے جو بچے ہوتے تھے وہ بلکہ کبھی کبھی ان کا مذاق بھی اڑاتے، ان کو تنگ بھی کرتے، ان کے ساتھ شرارتیں بھی کرتے. تو ایک دفعہ میاں بگا جو تھے ان کو کسی کام کے لیے ایک گاؤں بھجوایا گیا کہ جا کے وہاں سے لکڑیاں لے آئیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ بعض سنی جو تھے یا جو دوسرے مسلمان تھے انہوں نے میاں بگے کا گھیراؤ کر لیا اور ان کو پکڑ کے ایک مولوی کے پاس لے گئے اور کہا کہ دیکھو بھائی، آپ نے تو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہوئی ہے، آپ ان کے ماننے والے ہیں، تو آپ چل کے اب ہمارے مولوی کے ساتھ بحث کرو، یا تو وہ آپ کو مسلمان کرے گا یا آپ لوگوں کی حقیقت ہم پہ واضح ہو جائے گی. تو وہ میاں بگا کو پکڑ کے لے کے چلے گئے. حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ میاں بگا کو پکڑ کے لے کے گئے مولوی کے پاس، تو مولوی نے کہا کہ چلو بحث کر لیتے ہیں حیات مسیح کے عقیدے پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ میاں بگا نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو جی، میں تو بالکل سمپل سا، بہت ہی سادہ سا انسان ہوں، میرا کوئی دماغ بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے عالمانہ، بلکہ موٹے دماغ کا میں مالک ہوں، تو دلیلیں وغیرہ تو مجھے نہیں آتی. ایسا کرتے ہیں دلیلیں آپ دیتے جائیں، میں آپ کو جواب میں بتاؤں گا کہ ہاں یہ دلیل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. مولوی جو تھا، جو لوگ تھے، انہوں نے یہ بات مان لی. حضور فرماتے ہیں کہ مولوی دلیل دیتا حیات مسیح کی اور میاں بگا کے جواب دیتے نہیں، مزہ نہیں آیا، اس بات کی کوئی سینس نہیں بنی. اور لوگوں کو بھی ان عالمانہ باتوں کی سمجھ نہیں تھی آتی جو وہ مولوی کہہ رہا تھا. آخر میں مولوی نے تنگ آ کے مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ آسمان پہ چڑھ گئے. میاں بگا نے آگے سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ کیسے چڑھے؟ تو مولوی نے پاس ایک روڑا پڑا تھا، حضور فرماتے ہیں روڑا پڑا تھا یا پتھر پڑا تھا، پتھر کو اٹھا کے آسمان کی طرف اس طرح اچھال کے پھینک دیا اور کہا کہ اس طرح چڑھ گئے. تھوڑی دیر میں وہ پتھر نیچے آ کے ایک فاصلے پہ گر گیا. میاں بگے نے فوراً آگے سے جواب دیا، پھر وہ پڑا. تو یہ ایسا استدلال تھا کہ اس کا مولوی کے اوپر بھی بڑا اثر ہوا اور ان لوگوں کے اوپر بھی بڑا اثر ہوا. اور وہ لوگ جو اپنے زوم میں یہ ثابت کرنے چلے تھے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خدمتگار کو، جو صحابی بھی تھے، بالکل سادہ طبیعت کے مالک تھے اور کوئی عالم بھی نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو کم از کم ہم اپنے جو ہے اپنے ماتحت کر لیں گے. لیکن اس بات میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا نہیں کی، اور ان سادہ طبیعت شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دلیل اس وقت سمجھا دی جس کے ذریعے سے مولوی اور جو اس وقت دوسرے سارے مخالفین تھے سب کا منہ بند ہو گیا. تو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل دلیل وہی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے. اور یہ بات ہمیں دعوت اللہ کے وقت بھی، یعنی کہ تبلیغ کے وقت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ دلیل کسی کو دینا چاہیں، تبلیغ کسی کو کر رہے ہوں، تو اس وقت اس دلیل کے اوپر انحصار کریں جو خدا کی طرف سے آئے. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی زور لگا کے خود اپنی دلیلیں بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دلیل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دلائل کون سے ہیں جو سکھائے؟ وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے، ہمیں ان کا استعمال کرنا ہے، وہ پیش کرنے. پھر وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے خلفاء کو سکھائے. ہاں اگر کسی کو خود براہ راست اللہ تعالیٰ کوئی دلیل سکھا دے تو وہ پھر الگ بات ہے، پھر وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پیش کرے. لیکن وہ دلیلیں جو انسان خود اپنے ذہن سے بناتا ہے ان کو پیش کرنے کی نہ تو ضرورت ہے، نہ ہی ان کے کامیاب ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں پہلے سے کوئی خوشخبری دی ہے. اب اس مضمون کی طرف چلتے ہیں جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے اس ڈیبیٹ کے ساتھ تھا جو آپ کا اپنی قوم کے ساتھ ہوا. اور اس ڈیبیٹ میں پیش کرنے والی جو بات ہے
ذہن میں رکھنے والی وہ یہ کہ یہاں پہ جتنی بھی دلیلیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اس ڈیبیٹ میں دیں وہ دلیلیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھیں، جیسا کہ خود آگے چل کے اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر دے گا۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، آیت نمبر 77 کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا پس جب جنّا چھا گئی علیہ اللیل اس پر رات، یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی، رآ اس نے دیکھا کوکبا یا کوکبن ستارہ، قالا اس نے کہا ہاذا ربی یہ میرا رب ہے۔ اب یہ میرا رب ہے کہ آگے کوشچن مارک انڈرسٹوڈ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تنزیہ انداز میں استفہامیہ رنگ میں لوگوں کے سامنے یہ بات کی کہ دیکھو رات آ گئی ہے، اور رات کو جب ستارہ دکھائی دیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، اس لیے کیونکہ آپ کی قوم میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک وہ جو ستارہ پرستش کرتے تھے، مخصوص ستارے کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر بعض لوگ تھے جو اس ستارے سے بڑھ کے چاند کی پرستش کیا کرتے تھے، اور آپ کی قوم کا اکثر حصہ جو تھا وہ سورج پرست تھا، یعنی کہ سورج کی عبادت کیا کرتا تھا اور سورج کو خدا مانتا تھا۔ تو آپ نے پہلے ستارے سے شروع کیا کہ جب رات چھا گئی اور ستارہ سامنے آیا تو آپ نے کہا یہ میرا رب ہے۔ مراد یہ تھی کہ کیا یہ ہے میرا رب جس کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ فلما پس جب افلا وہ ڈوب گیا، یعنی کہ دن چڑھا تو ستارہ غائب ہو گیا، قالا اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب میں پسند نہیں کرتا، میں محبت نہیں کرتا الآفلین ڈوب جانے والوں سے، یعنی کہ جو ڈوب جائے وہ میرا خدا کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کا طرز کلام تھا، یہ آپ کا طرز استدلال تھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ ستارہ تمہارا خدا ہے، یہ تو خود غروب ہو جاتا ہے، اس کو کوئی غروب ہونے سے روک نہیں سکتا، یہ تمہارا خدا کس طرح ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاذا ربی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، تو گویا ابراہیم علیہ السلام اس ستارے کو واقعتاً اپنا رب کہتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک بالفاظ دیگر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا۔ اب خود سوچیں خدا کا نبی ہو اور شرک کرے، بتیرے کروڑ ایسے لوگ گزرے ہیں جو نبی نہیں تھے لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پس یہ ممکن کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا کا اتنا بڑا نبی اور شرک کر جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ غیر انبیوں نے جو قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انبیاء کی کہانیوں پہ، ان میں وہ اس ڈیبیٹ والے واقعے کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے جب پیدا ہوئے تو آپ کے گھر والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ہمارے بتوں کے خلاف کچھ کارروائی کرے گا، لہٰذا ابھی آپ نو مولود ہی تھے، چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد نے آپ کو غار میں بند کر دیا اور آپ کی خوراک وغیرہ وہیں پہ آپ کے پاس لے کے جاتے رہے تاکہ آپ کو کہیں باہر کی ہوا نہ لگے۔ اس طرح پر جب آپ جوان ہو گئے اور ایک دن آپ نے غار کی سیل ہٹائی اور آپ باہر آئے تو رات کا وقت تھا اور باہر ستارہ نکلا ہوا تھا، تو آپ نے ستارے کو دیکھ کے کہا ہاذا ربی یہ میرا رب ہے۔ اور اسی طرح جب وہ ڈوب گیا تو پھر یہ والی بات آئی، اور پھر اس کے بعد چاند کی باری آئی اور پھر سورج کی باری آئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ جب ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پہلی دفعہ جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پہلی دفعہ جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ تو اس قسم کے دقیانوسی واقعات، فضول قسم کے جو واقعات ہیں، یہ مسلمانوں کے علماء نے اپنی تفاسیر میں گھڑ دیے ہیں اور لا کے ایک خدا کے پاک نبی کے خلاف اس قسم کی روایات اکٹھی کر دی ہیں، حالانکہ واقعہ بالکل بھی اس طرح نہیں تھا۔ ہوا در حقیقت یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ ڈیبیٹ ہوا تھا، اور یہ ڈیبیٹ 3 دن 3 راتوں تک چلتا ہے۔ 3 دن یہ ڈیبیٹ چلا ہے اور اس کے 3 مختلف جو حصے تھے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ پہلے دن ڈیبیٹ میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل پیش کی جس کے نتیجے میں قوم کا ایک حصہ جو تھا وہ مبہوت ہو گیا، یعنی ان کے اوپر ڈگری ہو گئی، حجت ہو گئی۔ وہ تھے جو ستارہ پرستش کرتے تھے۔ دوسرے دن یہی بات رونما ہوتی ہے اور آپ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب چاند نکل آیا تو آپ نے کہا یہ چاند میرا رب ہے، یعنی کہ کیا یہ چاند میرا رب ہے؟ یہ آپ کا استفہامیہ ایک سوال تھا۔ اور جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے ثابت کر دیا کہ دیکھو یہ چاند میرا رب کس طرح ہو سکتا ہے جو خود غروب ہو جائے۔ تیسرے دن سورج کو آپ نے مثال بنایا، کیونکہ قوم کی اکثریت
سورج پرست تھی، اور یہ سب سے بڑا ان کے ہاں دیوتا سمجھا جاتا تھا. لہٰذا جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ کی پوری قوم کے اوپر ڈگری ہوگی، ایک حجت آپ نے قائم کر دی، اتمام حجت جسے کہتے ہیں. اس مضمون کو ذہن میں رکھ کے اب میں آگے کی جو آیات ہیں ان کی طرف چلتا ہوں. آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما پس جب رأى القمر اس نے چاند کو دیکھا، قمر کہتے ہیں چاند کو، بازغاً چمکتا ہوا. مراد یہ کہ رات کے وقت جب رات چھا گئی تو رات کو جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قالا اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب. فلما پس جب افلا وہ ڈوب گیا، یعنی کہ چاند ڈوب گیا، یعنی کہ دن چڑھایا تو چاند غائب ہو گیا. قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لئن اگر لم نہیں یہدنی وہ مجھے ہدایت دے چکا ہوتا، ربی میرا رب، یعنی کہ اگر پہلے سے میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، لأکونن، یہاں پہ لام جو پہلا زبر کے ساتھ آیا وہ ہے تاکید کے لیے کہ ضرور، اکونن میں ہو جاتا، تو یقیناً میں ہو جاتا، من القوم الضالین، اس قوم میں سے جو ضالین تھے یعنی گمراہ لوگ تھے. اس ٹکڑے سے کہ لئن لم یہدنی، کہ اگر مجھے پہلے سے ہدایت نہ دی ہوتی، پتہ چل جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دلیل پیش کر رہے تھے، نہ کہ یہ کہ وہ واقعتاً یہ کہتے تھے کہ ہاں جی یہ جو ستارہ ہے یہ واقعتاً میرا رب ہے، یا یہ کہ یہ جو چاند ہے یہ واقعتاً میرا رب ہے، یا یہ کہ یہ جو سورج ہے یہ واقعتاً میرا رب ہے. بلکہ آپ نے ایک دلیل قائم کرنے کے لیے یہ بات ان کے سامنے پیش کی اور استفہامی رنگ میں پیش کی. اگر ہم اردو میں لکھیں تو کوشچن مارک کا جو سمبل ہے وہ ہم ایڈ کر دیتے کہ یہ میرا رب ہے کوشچن مارک. اس طرح پر اس مضمون کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فلما پس جب رأى الشمس اس نے سورج کو دیکھا، بازغۃً چمکتا ہوا، قالا اس نے کہا، ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. یعنی کہ یہ جو تین چیزیں تھی، ستارہ، چاند اور سورج، ان تینوں میں سب سے بڑا یہ ہے، تو یہ ہے میرا رب. فلما افلت، فلما پس جب افلت وہ ڈوب گیا. اب آپ نوٹ کریں گے چاند اور سورج کے لیے افلا آیا تھا اور سورج کے لیے افلت آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ستارہ اور چاند کا عربی زبان میں لفظ ہے یہ مذکر ہے، جبکہ شمس سورج کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے. اس وجہ سے یہاں پہ لفظ مؤنث اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، بازغتاً، افلت کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے افلا کی جگہ. افلت کہتے ہیں وہ ڈوب گئی، تو مراد یہ کہ جب سورج ڈوب گیا. قالا اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی بریون، یقیناً میں بری ذمہ ہوں، مما تشرکون، اس سے جو تم شرک کرتے ہو. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک فٹ نوٹ اوپر والی آیت 77 کا دیا تھا، وہ پیش کرنے سے رہ گیا تھا، وہ میں پیش کر دیتا ہوں. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 77 سے 79 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم سے ایک مناظرے کا ذکر ہے جو وقتاً فوقتاً 3 دن تک جاری رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جھوٹا کرنے کے لیے ستاروں کا ذکر فرمایا کہ تم ان کو معبود بناتے ہو حالانکہ وہ تو غروب ہو جاتے ہیں. پھر اس سے بڑھ کر چاند کا ذکر فرمایا کہ تم میں سے بعض چاند کو معبود بناتے ہیں حالانکہ وہ بھی غروب ہو جانے والی چیز ہے. پھر آخر پر سورج کا ذکر فرمایا کیونکہ آپ کی قوم میں سے اکثریت سورج پرست تھی. فرمایا اگرچہ یہ بہت بڑا ہے اور اس کو تم رب قرار دے کر اس کی تعظیم کرتے ہو، لیکن دیکھ لو یہ بھی غروب ہو جاتا ہے، پس تمہارا اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانا محض جھوٹ ہے. اس آیت کے متعلق زمانے فی زمانہ یعنی اس زمانے میں بعض مفسرین حیرت انگیز کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان کو ایک غار میں قید کر دیا تھا. جب باہر نکالا تو پہلی دفعہ ستارہ دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر سورج دیکھا، اور پہلی دفعہ ان کو معلوم ہوا کہ یہ تینوں چیزیں غروب ہونے والی ہیں، مگر یہ درست نہیں. اب آیت نمبر 80 پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ایک تقریر جو اپنی قوم کے سامنے کی، وہی اسی کا مضمون آگے جاری ہے.
انی یقیناً میں وجہت میں توجہ کرتا ہوں وجہیہ میرا چہرہ للذی اس کی طرف جو فطر السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو حنیفہ حنیف کہتے ہیں شرک سے بالکل اجتناب کرتے ہوئے موحد بنتے ہوئے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے وما اور نہیں انا میں من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے با محاورہ ترجمہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا میں تو یقیناً اپنی توجہ کو اس کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے پھیر چکا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. گویا کہ یہاں پہ حضور نے حنیف کا جو ترجمہ ہے وہ ہمیشہ مائل رہنے کی طرف کیا ہے. یہ آیت جو تھی اس کا یہ والا ٹکڑا انی لفظ کو چھوڑ کے باقی کا جو ٹکڑا ہے وجہت وجہیہ للذی یہ بطور دعا کے نماز کے شروع میں پڑھا جاتا ہے. عام طور پہ لوگ اس کو نیت نماز کہتے ہیں, بعض اس کو اللہ اکبر کہنے سے پہلے پڑھتے ہیں, بعض بعد میں پڑھتے ہیں. اصل طریقے اس بارے میں یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی کہ نماز کو شروع کرنے کے بعد ثنا سے پہلے آپ یہ جو دعائی فقرہ ہے آیت کا آپ اس کو پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ بعض اور بھی فقرات تھے جو آپ پڑھتے تھے, لیکن یہ فقرہ بہرحال آپ ضرور پڑھتے تھے. اور انی وجہتوں سے نہیں تھے پڑھتے بلکہ وجہتوں سے شروع کرتے تھے, چونکہ ایک لمبا عرصہ تک جماعت میں جو صلاۃ کی جو بک ہے, نماز کی جو بک ہے, اس میں انی وجہتوں کے ساتھ یہ لفظ آتا رہا کیونکہ باقاعدہ یہ پوری آیت ہی وہاں پہ کوٹ ہو جاتی تھی. تو خلافت رابعہ کے دور میں خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں تحقیق کروائی تو صحیح اور مستند احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے شروع میں اللہ اکبر کے بعد جب یہ دعا پڑھتے جس کو ہم نیت کہتے ہیں تو وجہتوں سے شروع کرتے, انی سے نہیں بلکہ وجہتوں سے شروع کرتے. اور دوسرا یہ کہ یہ لفظ نیت بھی بعد میں استعمال ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نیت نماز کے کوئی معین الفاظ نہیں تھے بلکہ بس نماز تھی, اور نماز کے اندر اللہ اکبر کے بعد یہ فقرہ جو ہے وجہت وجہیہ للذی یہاں سے نماز آگے شروع ہوتی تھی. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 81. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَاجَّهُ اور جھگڑا کیا اس کے ساتھ قومہ اس کی قوم نے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ کے ساتھ جب آپ نے یہ باتیں پیش کر دیں تو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا. قالا انہوں نے کہا, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں, وقد ہدانی جبکہ وہ مجھے پہلے سے ہدایت دے چکا ہے, ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا ما تشرکون بھی اس سے جو تشرکون بھی تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں چاہتا کیا ہوں, الا ان یشاء ربی شیئا میں تو اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا مگر وہ جو ان یشاء ربی شیئا جو میرا رب چاہے. وسع ربی میرا رب چھایا ہوا ہے کل شیء ہر چیز پر, علم کے لحاظ سے مراد یہ ہے کہ میرے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے, ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا علم غالب ہے, ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. افلا تتذکرون افلا پس کیا نہیں تتذکرون تم نصیحت پکڑتے, کیا تم کو سمجھ نہیں آتی, تم بات کو سمجھتے نہیں, نصیحت نہیں پکڑتے. پھر فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ وہ ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا حصہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وَكَيْفَ اور کس طرح اخافو میں ڈر جاؤں ما اشرکتم اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو, ولا تخافون اور تم نہیں ڈرتے, تم نہیں خوف کرتے, انکم کہ تم اشرکتم باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ما لم ینزل ما نہیں, یا ما کا مطلب یہاں پہ ہوگا جو, لم ینزل نہیں اتارا اس نے بھی اس بارے میں علیکم تم پر سلطانہ کوئی حجت کوئی دلیل. مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ میں تو نہیں ڈرتا, میں کس طرح ڈر جاؤں ان سے جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے, جبکہ تم خدائے حقیقی کے ساتھ شریک کرتے ہوئے
شرک کرتے ہوئے تم نہیں ڈرتے، حالانکہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے ان کی خدائی پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی حجت نہیں دی، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، فَأَيُّ پس کون، الفریقین دو فریق، دو پارٹیاں ہیں، دو فریق ہیں، ان میں سے کون ہے حق زیادہ حقدار، بالامن امن کا، سلامتی کا کون سا فریق ہوگا جو زیادہ حقدار ہے؟ وہ جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں یا وہ جو خدا کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے؟ وہ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، جواب بنتا ہے کہ لازمی طور پہ وہی ہیں جو سلامتی کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ولم یلبسو اور انہوں نے مشکوک نہیں بنایا۔ لبسا کا مطلب ہوتا ہے لباس، لیکن لبسا سے مراد کسی چیز کو ڈھانپ دینا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ ڈھانپ دینے سے مراد ہوگی کہ کسی چیز کو مشکوک بنا دینا، پردہ چڑھا دینا کسی چیز پہ۔ ولم یلبسو ایمانہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو مشکوک نہیں بنایا، بظلم، ظلم کے ذریعے سے۔ اولئکا، وہی ہیں، لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہیں جو مہتدون ہیں، یعنی کہ ہدایت یافتہ، جن کو ہدایت دی گئی ہو۔ لفظ مہدی بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی کہ جو پہلے خود ہدایت پائے اور پھر آگے دوسروں کو ہدایت دے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں بیان فرمایا کہ اس آیت میں یہاں پہ جو لفظ ظلم آیا ہے، یلبسو ایمانہم بظلم، کہ وہ ایماندار جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ذریعے سے مشکوک نہیں بنایا، تو یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو حضور بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک۔ تو یہاں پہ در حقیقت شرک مراد ہے، اور شرک اپنے وسیع معنوں کے لحاظ سے یہاں پہ مراد دیا جائے گا۔ صرف بتوں کی، ستاروں کی، چاند یا سورج کی پرستش ہی مراد نہیں لی جائے گی، بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کو خدا تعالیٰ سے دور کرنے والی ہوتی ہے، جس کو انسان اپنی زندگی میں خدا کا درجہ دے دے، جس طرح جو مضمون میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، شرک خفی، شرک جلی والا، وہ پورا مضمون بہرحال یہاں پہ چسپاں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک تھی آج کی کلاس، یہاں پہ آج کا یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔